الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله مولانا العظيم. عام طور سے ہمارے بہت سارے دوستوں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم کسی عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی توفیق سے کسی حد تک ان اعمال کی کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس پر استقامت یا ہمیشگی کا جو معاملہ ہے وہ نہیں رہ پاتا، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اگر دقیق نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو تمہیدی طور سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ جل شانہ کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ دولت ایمانی یہ ایک ایسی عظیم الشان دولت ہے کہ دنیا وما فیہا کی کوئی بھی دولت یا بڑے سے بڑی قیمتی چیز اس کے مقابلے میں ہیج ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے حقیقتاً یہ بلا کسی مانگے بن مانگے اللہ جل شانہ نے موروثی طور پر یہ چیز ہمیں عطا فرما دی۔ کسی حد تک اس نعمت کا حقیقی جو شکر گزاری جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ان صاحبان کے اعمال سے، ان کے عمل سے سامنے آتی ہے جن کو اس ایمان کے لے کے آنے میں اور اس کے اوپر عمل کرنے میں اور ایمانیات پر عمل کرنے کے لحاظ سے مشکلات کا سامنا ہوا ہے یا ہوا تھا، لیکن اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلم معاشرے کا ایک فرد، ایک حصہ بنا دیا ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہم چونکہ مسلم معاشرے میں رہتے ہیں اور اس میں کسی حد تک ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی، تو لہٰذا اس نعمت کا بہت زیادہ استحضار بھی نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا بہت ہی زیادہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے اس عظیم دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ جل شانہ کی ہی توفیق سے، اللہ جل شانہ کی ہی توفیق سے جب ہم مزید اس میں ترقی کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اس سلسلے میں اعمال صالحہ کی
توفیق ہوتی ہے اور آگے بڑھا جاتا ہے اور آگے زیادہ سے زیادہ اعمال کیے جاتے ہیں تو اللہ جل شانہ کا جو ایک قرب ہے وہ بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور بے شمار احادیث پاک اللہ جل شانہ کے احکامات اس پر دلالت کرتے ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کا ایک طویل یعنی عمر کا ایک طویل حصہ، جسے ہم کہہ لیں رات و دن کا ایک طویل حصہ ایسا ہے جس میں کہ حضور علیہ السلام عبادات الہیہ میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ یہی وہ اعمال ہیں کہ جن سے اللہ جل شانہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک طریقہ کار اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کا اعمال صالحہ ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں اور اس میں بھی کوئی اور مزید یعنی جسے کہہ لیں کہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی دوسری بات سامنے نہیں آتی کہ جب ہم اعمال صالحہ کی طرف نکلتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ ہمارے یعنی ہم اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، لیکن اس پر استقامت نہیں رہ پاتی۔ جیسے میں نے عرض کیا ابھی کہ آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں پاتے، اور اللہ جل شانہ کہ جیسے ہم اعمال کیا یعنی اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں بہت ساری رکاوٹیں سامنے آتی ہیں۔ تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ جو ہمارے ارد گرد کے ماحول ہوتا ہے، ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہمارے جو ارد گرد کا جو ایک اسلام دشمن اور اعمال دشمن جو طاقتیں ہیں وہ کار فرما ہیں، اور وہ انسان کو اس کی طرف راغب تو دور کی بات اس سے دور کرنے کی کوشش میں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چند ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، ویسے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے بہت ساری ایسی چیزیں منتخب فرمائی ہیں کہ جن سے انسان اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں سے اہم ترین جو چند باتیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے اعمال صالحہ جب انسان آگے بڑھتا ہے اور وہ اعمال صالحہ کرنا چاہتا ہے، کر لیتا ہے، اور استقامت اس کو حاصل نہیں ہو پاتی، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے رب سے، رب العالمین سے دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بدیہی سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک واضح بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہی ہم نے اعمال کیے تھے اور اسی نے ہی توفیق دی تھی، لیکن اب ایسا ماحول، ایسے حالات پیش آ گئے کہ اس پر استقامت نہیں رہ رہی، تو اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہی، اللہ جل شانہ کی ہی کے حکم سے ہی ہمیں توفیق یعنی حاصل ہوئی تھی اور ہم وہ اس کے اعمال کے اوپر چلے آئے تھے، لیکن اللہ جل شانہ کے جس طریقے سے وہ اعمال مواظبت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کرنے چاہیے تھے، وہ نہیں ہو پا رہے۔ تو اللہ جل شانہ سے ہی اس سلسلے میں سب سے زیادہ مدد اور نصرت مانگنی چاہیے، اور اللہ جل شانہ سے ہی دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ جل شانہ سے ہی مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ اس کی توفیق عطا فرما ہمیں، یا اللہ جو ہم سے جو کمزوریاں ہو گئی ہیں اس کو دور فرما، اور بہت جو ہم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، اس میں بہت سارے معاملات ایسے پیچیدگی لیے ہوئے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، اللہ جل شانہ سے اس سلسلے میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اور یہ چیز منصوص بھی ہے، قرآن پاک میں بھی آئی ہے، احادیث پاک میں بھی آئی ہے، جیسا کہ میں نے بھی آیت پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے یعنی ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیر دیجیے۔ جب ہدایت مل گئی، ایمان کی دولت حاصل ہو گئی، اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ہمارے دلوں کو اس پر قائم رکھ، اور وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی رحمت سے ہی ہم سب کو عطا فرما۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہم کو عطا فرما اپنی ہی جانب سے رحمت۔ انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں۔ تو جو بھی کچھ ہے اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہی کرنے والی ہے، اسی نے ہی پہلے اعمال کی توفیق دی تھی۔ اب اعمال میں کمزوریاں آ گئی ہیں، کچھ استقامت نہیں ہو رہی، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ احادیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو یہ اس بات یعنی استقامت دین، سیدھی راستے کی استقامت، دین کی استقامت، اور اسلام کے اوپر استقامت، اعمال کے اوپر استقامت، یہ تمام چیزیں اللہ جل شانہ سے مانگنا، یہ احادیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، اور یہی ساری امت کو ترغیب دی گئی ہے۔ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ اللہ جل شانہ کا قرب کس کو حاصل تھا؟ حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ اللہ جل شانہ کی معرفت کس کو حاصل تھی؟ لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے، اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے حضور علیہ السلام اعمال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اتنا زیادہ اعمال کر رہے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اور ہر ایک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی جانی بھی، مالی بھی، اور اپنے حقوق کے اعتبار سے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی کر رہے ہیں، حقوق العباد کی بھی ادائیگی کر رہے ہیں، ہر ایک عمل کر کر کے امت کو سکھلا رہے ہیں، اور اس میں زیادتی فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو چیز ہے، یہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ اس کے اندر جو لچک پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کریں، اس کو استقامت کے ساتھ کریں۔ جیسے احادیث پاک میں آتا ہے، حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یعنی اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ ہمیشگی تو ہو رہی ہے لیکن کثرت کے ساتھ نہیں ہو رہی، اور اگر اس میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی ایسے حالات سامنے آ گئے ہیں کہ اعمال تو رہے ہیں اور اعمال کرنے کی بھی توفیق ہو رہی ہے، لیکن اس صورت میں دیکھ لیا جائے کہ اگر تھوڑا ہو رہا ہے تو تھوڑا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ کو اعمال کی استقامت محبوب ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، ہمیشگی محبوب ہے، اگرچہ وہ تھوڑی ہی اور مختصر کیوں نہ ہو۔ تو اگر جیسے کوئی آدمی ہے، اشراق پڑھ رہا ہے، چاش پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک موقع ایسا آیا کہ ایک سپارہ پڑھتا تھا، اور آج ایسا موقع ہے کہ کوئی ایسی ایمرجنسی کی حالت ہے، کوئی ایسی بہت ہی زیادہ ایک مشغولیت ہو گئی ہے، یا طبعی طور سے اس کے اوپر ایسے حالات آ گئے ہیں کہ زیادہ نہیں پڑھ پاتا، تو لہٰذا ایک سپارے کے بجائے پاؤ پارا پڑھ لے۔ استقامت لازمی ہے، استقامت ہمیشگی کے ساتھ کرتا رہے، چاہے تو وہ کم ہی کرے لیکن ہو ہمیشگی کے ساتھ۔ تو اس ہمیشگی میں سب سے پہلے جو چیز انسان کو اختیار کرنی چاہیے وہ ہے اللہ جل شانہ سے مانگنا، یعنی دعا کا اہتمام کرنا، ہمیشہ یعنی ہمیشگی مانگتا رہے۔ دوسری چیز جو انسان کو اعمال کے اوپر ہمیشگی لے کے آتی ہے، ہمیشگی کی طرف رکھتی ہے اور استقامت اعمال کی طرف رکھتی ہے، وہ ہے دوسری چیز اچھی صحبت اختیار کرنا۔ اچھی صحبت اختیار کرنا مانا یعنی اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس سے انسان آٹومیٹک خود بخود یعنی اعمال صالحہ کی طرف راغب رہتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے،
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، پس تم میں سے ہر ایک آدمی کو وہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، جس شخصیت کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ ہے، جس کے ساتھ جس ماحول میں وہ ہے، تو اس ماحول کو دیکھ کر اس کی ذہنیت کا، اس کے افکار کا، اس کے اخلاق کا، اس کے اعمال کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ المرء علی دین خلیلہ، یعنی خلیل سے مطلب یہاں دوست ہے، تو دوست کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی ظاہر سی کوئی ایک شخصیت سامنے ہو، بلکہ اس کے اندر ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے ماحول کے طریقے پر ہوتا ہے۔ خلیل سے مراد یہاں پر شخصیت ہی نہیں لی جا سکتی، بلکہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ماحول کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آدمی کس ماحول میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، کس ماحول کا اثر لیتا ہے، کس ماحول میں رہتا ہے، اس ماحول کا اثر انسان کے اوپر آتا ہے، اور وہی اثرات پھر اپنی زندگی کے اوپر یعنی سامنے آتے ہیں۔ تو المرء علی دین خلیل، اگر مثبت ماحول میں رہتا ہے، اچھے ماحول میں رہتا ہے، اور جس اچھے معاشرے میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو خود بخود انشاءاللہ العزیز اس کے معاملات اور اس کے اعمال خود بخود ٹھیک ہوتے رہیں گے، اور یہ ایک اعمال صالحہ کی استقامت میں ایک اچھا اور مثبت پہلو سامنے آئے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو کہ منفی ہے، یعنی برا ماحول ہے، بری صحبت ہے، برے لوگ ہیں، تو جو اعمال کے اندر استقامت تو بہت دور کی بات، اعمال کے اندر استقامت تو دور کی بات، اعمال ہی آہستہ آہستہ اس سے چھوٹتے جائیں گے، یہ بری صحبت کے اثرات ہوں گے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شخصیت، اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے ساتھ ایک موبائل ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال مثبت کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر بھی مثبت پہلو اور مثبت چیزیں ہماری زندگی میں بھی آئیں گی، اور اگر ہم اس کا استعمال منفی طور سے کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے بھی اثرات آئیں گے، اور وہ اثرات مرتب ہوں گے، اور اگر مثبت ہے تو اچھائی کی طرف لے کے چلتے رہیں گے، اور برے ہوں گے تو برائی کی طرف لے کے چلتے رہیں گے۔ اچھے معاشرے میں اگر ہم رہیں گے، اچھے ماحول میں رہیں گے، اور اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کرتے رہیں گے، اور مشائخ کی صحبت اختیار کریں گے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اعمال کے اندر استقامت رہے گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ اعمال کے اندر آدمی کو خود بخود اعمال کی طرف لے کے جاتی ہے، رہنمائی بھی کرتی ہے، اور استقامت کی بھی توفیق ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو اعمال کے اندر انسان کو استقامت پر ڈالتی ہے اور ہمیشگی پر ڈالتی ہے، وہ ہے اپنے بزرگوں کے واقعات کو پڑھنا۔ بزرگوں کے واقعات کو پڑھنا، جو ہمارے قریب کے بزرگ ہیں، خاص طور سے اگر ان کے واقعات کو پڑھا جائے کہ انہوں نے ہی اس حالات میں آنکھ کھولی، انہوں نے ہی اس حالات کے اندر سارے دین و دنیا کو اختیار کیا، انہوں نے ہی تمام چیزیں اور تمام اعمال اختیار کیے، اور انہی حالات کا سامنا کیا، پھر بھی وہ دین میں کیسے انہوں نے اعمال کیے، کیسے اس کو اختیار کیا، کیسے اسلام پر چلتے رہے، کیسے مجاہدات برداشت کیے، اور کیسی انہوں نے مشکلات کو برداشت کیا، اور برداشت کرتے ہوئے اور کن حالات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو لے کے چلتے رہے۔ سلف صالحین، ظاہر ہے اس میں پہلے کے بھی ہو سکتے ہیں، بعد کے بھی ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھنا، یہ ایک ہمارے اندر ایک انرجی، ایک قوت کو پیدا کرتا ہے، ایک جذبے کو ابھارتا ہے، جذبات کو ابھارتا ہے، جس سے دین پر چلنا، اعمال پر چلنا، استقامت کے ساتھ چلنا یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں اپنے
بزرگوں کے طریقہ کار کو دیکھنا، اس کے اوپر سوچ و بچار کرنا، اس کو پڑھنا، اس سے عبرت حاصل کرنا اور اس کے اچھے اچھے اثرات کو اپنے اندر لینا اور ان کو مؤثر سمجھنا، یہ تمام چیزیں چھوٹتی جا رہی ہیں۔ چاہے وہ ہمارے نسبی طور سے آباء و اجداد کو دیکھا جائے، چاہے وہ ہمارے علمی آباء و اجداد کو دیکھا جائے، یا کسی بڑے مشائخ کو دیکھا جائے، اہل اللہ کو دیکھا جائے، اولیاء اعظام کو دیکھا جائے، یہ تمام ایسے بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا جائے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج کل کے حالات میں یوں سمجھ لیجئے کہ عنقا ہیں، یعنی سامنے ہی نہیں آتی، لوگوں کا رجحان ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے آدمی سبق سیکھ سکتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کو ہر ایک طریقے سے چھوڑ دیا گیا ہے، ہر ایک انداز سے ان کے جو اسباق تھے اور جو ان کے حالات تھے، ان کے واقعات تھے، اس سے انسان نے جیسے سبق سیکھنا چاہیے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سے مانگنا، سب سے پہلے اچھی صحبت کو اختیار کرنا، اچھے ماحول میں رہنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا اور مثبت پہلو اس میں اختیار کرنا اور منفی چیزوں کو اپنے سے دور رکھنا، اچھے اور پاکیزہ ماحول کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اور تیسری چیز اپنے بزرگوں اور اہل اللہ اور سلف صالحین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے واقعات کو پڑھتے رہنا، یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن سے اعمال کے اندر استقامت رہتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی کہ آدمی جو ہے وہ اتنے نوافل پڑھنا اس کے لیے لازمی ہے، اتنا مال خرچ کرنا اس کے لیے لازمی ہے، اللہ کے لیے اتنا وقت دینا اس کے لیے لازمی ہے، نہیں، اس میں یہ لازمی ہے کہ استقامت رکھی جائے، کثرت مطلوب نہیں ہوتی کبھی بھی۔ اللہ جل شانہ کے ہاں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور اللہ جل شانہ کے ہاں اعمال کا حسن مطلوب ہے، اچھائی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے۔ اکثر لیبلوکم ایکم اکثر عملا یہ نہیں فرمایا، بلکہ احسن عملا فرمایا، کثرت مطلوب نہیں ہے اللہ جل شانہ کو۔ تو اس چیز سے یہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہی اگر ہم نے اوابین کی 6 رکعتیں ہیں تو 6 رکعت ہی پڑھنا ہے، پورا ایک پارہ ہی پڑھنا ہے، نہیں، اکثر اپنے جو معمولات ہیں اس میں تو آپ ایک طریقے کے اوپر رہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مجبوری آ جائے تو ان اعمال کے اندر کمی کی جا سکتی ہے، وقتی حالات کا تقاضا ہے، لہٰذا اس کو حالات کے اوپر مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کمی کر کے، اور پھر اپنے حالات کے مطابق جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو اپنے عام جو روٹین اور جو معمول ہے اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھال لینا چاہیے۔ اور چوتھی چیز جو ہے اعمال کے اندر استقامت کی، وہ ہے محاسبہ، اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنا محاسبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں سے صرف اور صرف بالضبط، یعنی گھڑی دیکھ کر اس میں صرف اور صرف 5 منٹ خرچ کر لینا چاہیے کم سے کم۔ 24 گھنٹے میں کیا کام کیے اور کیا صحیح کیے، کیا غلط کیے اور کیا اچھے کیے، کیا برے کیے، کس کا حق مارا، کس کا حق دیا، کس انداز سے دیا، کس آدمی سے کیسے بات کی، کس طریقے سے اپنے کاروبار زندگی کو لے کے چل رہے ہیں، کیسے اپنی دین و دنیا ہم اختیار کیے ہوئے ہیں۔ صرف یہ اس محاسبے کا، یعنی بس یہ اس میں دھیان رکھنا ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا، بس انشاءاللہ العزیز یہ محاسبہ ہی کرنا انسان کو اس اعمال کے اوپر استقامت پہ لے کے آ جاتا ہے۔ برائی سے خود بخود انسان آہستہ 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 آدمی پیچھے ہٹتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اچھائی کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ انسان کا اپنے نفس کی ملامت کرنا ہی انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب وہ محاسبہ کرے گا، ہر روز کرے گا، 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ محاسبہ رکھے گا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا یہ نفس کا محاسبہ، یہ نفس کی ملامت،
یہ نفس کا اپنے آپ کو دھتکارنا کہ یہ تو نے ایسا کام کیا جو ٹھیک نہیں تھا، ایسا کام کیا جو ٹھیک نہیں تھا، ایسی بات کی جو ٹھیک نہیں تھی، آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کو اچھائی کی طرف لے کے چلیں گی، استقامت کی راہ پر گامزن رہے گا۔ www.darsequran.com